خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ہمت اور طاقت دی، جو مجھے ہر روز توانائی فراہم کرتا ہے کہ میں اس کے کام کے لیے کچھ کر سکوں۔ آج ہم لودیکیا کی کلیسیا کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ پیغام بڑا اہم ہے کیونکہ یہ آخری کلیسیا ہے اور یہ آخری وقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ لودیکیا کا حقیقت میں مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی عدالت۔ اور جیسے آپ پہلے فرشتے کے پیغام میں پڑھتے ہیں کہ تیری عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلیسیا جس کا مطلب ہے لوگوں کی عدالت، کہ ہم اس آخری دور میں رہ رہے ہیں، اور یہ آخری کلیسیا ہے جس کی ابتدا 1844 سے لے کر یسوع مسیح کی آمد تک رہے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کلیسیا کو 3 فرشتوں کا پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلے فرشتے کا پیغام، دوسرے کا اور تیسرے کا پیغام صرف اور صرف عبادت پر انصار کرتا ہے۔ فیصلہ عبادت کے ذریعے ہونا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، خدا کی یا شیطان کی۔ آپ کہیں گے کہ شیطان کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، تو بھائی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر میں خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا، اس کے حکام کے برعکس چلتا ہوں، تو پھر میں یقیناً خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ کیا کلیسیا عدالت کے لیے تیار ہو رہی تھی؟ یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آج کی کلیسیا عدالت کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی آخری کلیسیا ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا کون سی کلیسیا جو ہے وہ لودیکیا کی کلیسیا کہلاتی ہے؟ جو پیغام اس کلیسیا کو دیا گیا وہ لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو امین اور سچا اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا منبع ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ وہ سچا برحق گواہ ہے۔ یسوع مسیح کو کلیسیا کو ایسی بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا کلیسیا کے لیے پیغام بڑا بنیادی تھا، حیران کن، اور ایک ایسا پیغام ہے جو اس کی سوچوں کے مطابق نہیں ہے؟ اس لیے خدا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا اور برحق گواہ ہوں۔ یسوع مسیح انہیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ پیغام سچا اور برحق گواہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے، لہذا اس پیغام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس کلیسیا کو وہ پیغام دینے کے لیے آیا، انہیں بتانا ضروری ہے کہ یہ پیغام سچے گواہ کی طرف سے خالق بھی ہے، جو خالق اور حکمران بھی ہے۔ یہ پیغام اس کی طرف سے ہے، اور جب یہ تمام باتیں ہیں تو پھر کتنا ضروری ہے کہ کائنات کے خالق، مالک، نجات دہندے، برحق گواہ، سچا گواہ جو پیغام دیتا ہے، اس کو ہم کتنی توجہ سے سنیں۔ یہ ہمارے لیے اس کی طرف سے آخری پیغام بھی ہو سکتا ہے، لہذا اسے سننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح کا تعارف پیش کرنے کا مطلب، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیغام کو سنجیدگی کو مد نظر رکھیں کہ یہ پیغام آسمان کی طرف سے ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ پہلی بات تو یہ خدا چاہتا ہے، خدا بتا رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے کاموں سے بخوبی آگاہ ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کا شہر بڑا دلچسپ شہر تھا، اور اس کے لیے ہمارے لیے جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے پیغام کو اسی کے تناظر میں دیکھ سکیں۔ لودیکیا کا شہر بڑا مالدار شہر تھا۔ اس کی بنیاد انتکاس دوم نے رکھی تھی، اور یہ بہت
अमीर शहर था। जब 60 ईस्वी में जल्जला आया तो इसकी वजह से ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूमी हुकूमत ने इसकी पेशकश की कि हम इस शहर को फिर से तमीर कर देते हैं, लेकिन लुदीकिया के लोग खुददार लोग थे, मुतकब्बर थे, मगरूर थे, लिहाजा उन्होंने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। इस शहर के लिए जो पैगाम इस शहर की खसूसियात की तरफ से इशारा करता है, शहर की रूहानी गुर्बत और दुनियावी दौलतमंदी का जिक्र भी यहाँ पर पाया जाता है। एक शहर में एक तबई मदरसा भी था, जहाँ का तैयार करदा सुरमा आंखों के इलाज के लिए मशहूर था। ताहम यहाँ के लोग रूहानी तौर पर अंधे थे, जैसे कि हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं। लुदीकिया के करीब एक वादी थी, चमकती ऊन यहाँ पर तैयार की जाती थी, जो चोगों और कलीनों की सन्नत में बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। लुदीकिया अमीर और खुददार, इसने दुनियादार, इसे कहते हैं हम समझौता पसंद कलीसिया, और इसमें ज़ईफ़ुल मज़ाहिब लोग पाए जाते थे। जब 60वीं ईस्वी में लुदीकिया के बासियों ने बादशाह की तरफ से इमदाद लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने पैगाम दिया कि वो शहर की तामीर खुद कर सकते हैं, हम तो दूसरों को इमदाद देने वाले लोग हैं, हमें किस तरह की मदद की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर जब आप इसके लिए पैगाम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा है कि ना तू सर्द है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। पहली बात तो ये, क्या इसके काम थे जिन्हें वो जानता था। बुनियादी तौर पर अगर हम इसके कामों पर गौर करें तो वो कहता है तू ना सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म हो। लुदीकिया की कलीसिया का मसला शायद पानी का भी था। 6 मील दूर से ये पानी आता था, गर्म चश्मों से ये पानी आता था, और एक पाइपलाइन के जरिए शहर में पहुंचाया जाता था। गर्म पानी 6 मील का सफर करते करते नीम गर्म हो जाता था। और आप जानते हैं कि नीम गर्म पानी जो कार्बोहाइड्रेट से मुबवा होता है वो इस काबिल नहीं होता। कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट जब इसमें शामिल हो जाता तो वो इस काबिल नहीं था कि उसको पिया जाए या उससे कपड़े धोए जाए। ये भारी पानी कहलाता है, और भारी पानी जो है वो किसी काम का नहीं होता। लुदीकिया की कलीसिया क्या ये नीम गर्म पानी इस काबिल नहीं था कि वो पीने के काबिल हो या कपड़े धोए जा सके। तो लुदीकिया की कलीसिया ने क्या किया, इस शहर के लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने कपड़ों का रंग तब्दील कर दिया। उन्होंने सफ़ेद कपड़े बनाने बंद कर दिए। वहाँ सुन्नत थी, सिर्फ काले कपड़े पहने जाते थे, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है अगर खारे पानी से धोए जाएं तो उन पर दाग और धब्बे बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने उस पानी को जो वहाँ आता था उसी को इस्तेमाल करने के बारे सोचा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका मसला नीम गर्म पानी था, नीम मुर्दा हालत थी। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये उनका मसला नहीं था, उनका मसला कुछ और था। और वो मसला जो है वो इससे अगली आयत में बड़ा वाज़िया तौर पर बताया गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ
اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت، خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ کلیسیا اپنے بارے میں کیا سوچتی ہے اور خدا کیا اس کے بارے میں سوچتا ہے؟ خدا اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ دولت مند نہیں بلکہ غریب ہے، جبکہ کلیسیا سوچتی ہے، لودیکیا کے شہر کے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ تو اندھا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کی پوشاک کو پہنا ہوا ہے، یسوع مسیح کی راست بازی کی پوشاک نے انہیں ڈھانپ لیا ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ تو ننگا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کتنا ضروری ہے کہ کلیسیا اپنی روحانی حالت کو سمجھے۔ اگر کلیسیا اپنی روحانی حالت کو نہیں سمجھتی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کی سوچ ہے اس کے برعکس کلیسیا کی سوچ ہے۔ میری سوچ کا خدا کی سوچ سے ملنا ضروری ہے۔ میں اپنی اصلی حالت کو جانوں، اور جب میں اپنی اصلی حالت کو جانوں گا تو پھر خدا کے پاس میرے لیے علاج ہے۔ ایک بیمار ہے نا، بیمار اگر وہ یہ کہے کہ میں تندرست ہوں لیکن اس کو بیمار ہے، ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں تو بیمار ہے لیکن وہ کہتے نہیں میں تندرست ہوں، تو اس کا کوئی علاج نہیں میرے عزیزوں۔ یہاں پر بھی کلیسیا کی سوچ خدا کی سوچ سے نہیں ملتی۔ جب اس کی خدا کے ساتھ اس کی سوچ نہیں ملتی تو خدا کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کی سوچ سے ملنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کلیسیا کے لیے پیغام بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ آخری وقت کی کلیسیا ہے۔ کیا میری حالت نیم مردہ ہے؟ کیا میں نے خدا کے لیے سرد میری کو بنا رکھا ہے؟ کیا میں خدا کے کام کے لیے پرجوش ہوں کہ نہیں ہوں؟ اور اس لیے کہ یہ کلیسیا سوچتی ہے کہ میں دولت مند ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اور جب اس نے کہا کہ تو نیم گرم ہے اور میں تجھے نکال پھینکنے کو ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ لیکن ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا اس کلیسیا سے جو خوشخبری کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ خدا اس کلیسیا کو تنبیہ کر رہا ہے۔ خدا اس کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ تو کیا کر رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا جن سے محبت رکھتا ہے انہیں ملامت بھی کرتا ہے۔ 19ویں آیت لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ تو اپنے آپ کو امیر سمجھتی ہے لیکن تو غریب ہے، لیکن اس کا علاج ہے میرے پاس، کہ میرے پاس آ، میرے پاس سونا ہے، میرے پاس کندن ہے، اور اس کندن کو تو خرید لے تاکہ تو امیر ہو جائے، تیری حالت بدل جائے۔ پھر کیا کہتا ہے، اور تو دولت مند جو ہے اور سفید پوشاک لے۔ تو ننگی ہے، تو ننگا ہے، اس لیے سفید میری راست بازی کی پوشاک کو پہن لے، اور جب تو پہن لے گا تو پھر تیرا ننگا پن جو ہے وہ ڈھانپ دیا جائے گا۔ اور کہتا ہے کہ تو شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ کتنا ضروری ہے کہ اس کلیسیا کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس خدا کی صلاح کو مانے، خدا کی بات کو مانے، خدا کے حکم کو مانے، کیونکہ اس خدا نے اس کی کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے، اور خدا نے کلام کے ذریعے میری کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ اور میری کمزوری کس طرح مجھے پتا چلتا ہے؟ مجھے بائبل مقدس کے پڑھنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اپنی کمزوری کو سمجھوں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ ہر کوئی مسیح یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ میرے لیے خدا نے جنت میں جگہ رکھ چھوڑی ہے،
میں نے مسیح پر ایمان لے آیا ہوں. جب میں ایمان لے آیا ہوں تو اس کا مطلب میں بچ گیا ہوں. میرے عزیزوں ایسا ہرگز نہیں ہے. جب میں خدا کی صلاح کو نہیں لے رہا تو پھر میں کس طرح بچ سکتا ہوں؟ یہ آخری وقت کی کلیسیا کے لیے پیغام ہے، اور مجھے اور آپ کو خدا کی اس بات کو سننا ہے کہ جو صلاح وہ دے رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم آخری دور میں رہتے ہوئے اس سے یہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. سرما لگانے کے لیے مجھے دیکھنا ہے، مجھے اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے جس حالت میں میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، تاکہ وہ میرا علاج کر سکے. اور پھر 19ویں آیت بڑی اہم ہے اس کلیسیا کے لیے، بڑا اہم پیغام رکھتی ہے. اور وہ کیا پیغام ہے؟ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر. یہ اس کے لیے بڑے اچھے الفاظ ہیں. اس کلیسیا کے لیے مجھے جو اچھے الفاظ لگے ہیں وہ یہی ہیں کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں انہیں تنبیہ بھی کرتا ہوں. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 8 سے 14 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کن لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی جائے جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے. یہ ہے پیغام اس کلیسیا کے لیے کہ بھئی تنبیہ کو اپنا لے. جو بات تجھے خبردار، جس کی آگاہی تجھے دی جا رہی ہے، اس کو اپنا لے، کیونکہ تو بیٹا ہے. اور اگر خدا کسی کو تنبیہ نہیں کرتا، کسی کو خبردار نہیں کرتا، تو وہ لکھا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے. علاوہ اس کے کہ جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اور ہم اس کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اپنے باپ کی آگاہی کو، اس کی جھڑکیوں کو، اس کی تنبیہ کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر خدا کہتا ہے کہ مجھے بھی قبول کر لو. وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے مطابق تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. اور بافضل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. یعنی اس کلیسیا کو جو تنبیہ کی گئی وہ اس کے فائدے کے لیے تھی، اور یہی اس کے لیے اہم پیغام تھا کہ خدا اس سے محبت رکھتا ہے. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں 20ویں آیت میں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. یعنی جب ہم خدا کی اس باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں جو اس نے بڑی سخت باتیں کی، جب میں اپنے کردار کو پہچانوں گا تو وہ کیا خدا کہتا ہے کہ جب تم مجھے اپنا لو گے نا تو میں دروازے پر کھڑا ہوں. تو دروازہ تم نے اندر سے بند کیا ہوا ہے، باہر سے نہیں. دروازہ تم نے اندر سے بند کیا ہے اور دروازے پر کھڑا ہوا خدا کھٹکھٹا رہا ہے. تو کہتا ہے میری اس باتوں کو سن لے، اس تنبیہ کو سن لے، تو اپنے آپ کو سمجھ لے، اپنی روحانی حالت کو سمجھ لے، کیونکہ بہت جلد اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور یہ آخری کلیسیا جس کو خدا نے یہ پیغام دیا ہے. دروازہ مجھے اور آپ کو کھولنا ہے، وہ دروازہ جس سے یسوع مسیح اندر آنا چاہتا ہے، وہ دل کا دروازہ جو خدا چاہتا ہے کہ میں سب کے لیے کھولوں، اس کو مجھے کھولنا ہے تاکہ میرا مسیح، وہ کہتا ہے میں اندر آؤں گا اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا. جب وہ میرے ساتھ اتنی قربت کرے گا تو یقیناً خدا جو ہے وہ مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے. جب آپ لوکا 24 باب پڑھتے ہیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 شاگرد اموس کے روڈ پر جا رہے تھے، یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیا، اور جب یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیا، انہوں نے اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ جب میز پر بیٹھا، روٹی توڑی، تو وہ اس کو پہچان گیا۔ تو خدا کو ہم کب پہچانتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے میں دروازے پر کھڑا ہوں، اندر آؤں گا تو پھر ہی میں پہچانوں گا۔ وہ رستے میں اسے نہیں پہچان سکے، لیکن جیسے ہی وہ ان کے ساتھ میز پر بیٹھا، انہوں نے دعوت دی، اس نے روٹی توڑی، وہ اس کو پہچان گئے۔ میں اور آپ یسوع مسیح کو کب پہچانیں گے؟ جب ہم اس دروازے کو کھولیں گے جو اندر سے بند ہے، اور پھر جب ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر وہ ہمیں وہ زندگی دے گا جو ابدی زندگی ہے۔ اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ یہ ہے سب سے بڑا انعام جو کسی کو دیا جا سکتا ہے، وہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا۔ اگر آپ نے تھوڑا سا کلیسیوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی کلیسیا کے ساتھ 1 پرامس تھا، دوسری کلیسیا کے ساتھ 2 تھے، تیسری کے ساتھ 3، چوتھی کلیسیا کے ساتھ 4 وعدے خدا نے کیے، 5ویں کے ساتھ 5، چھٹی کے ساتھ 6، لیکن 7ویں کلیسیا کے ساتھ صرف 1 ہی وعدہ تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جو خدا اپنی کلیسیا کو دینا چاہتا ہے، جو غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ یعنی کہ خدا مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہے ہم اس تخت پر بیٹھیں، اور جب ہم اس پر بیٹھیں گے تو یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اس نیم گرم اپنی حالت کو بدلیں، کیونکہ اگر ہم نے نیم گرم حالت کو نہ بدلا، اور پھر خدا جس حالت میں مجھے دیکھتا ہے اس میں نہ اپنے آپ کو دیکھا، تو پھر میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے گھٹنوں پر جھک کر دعا کرنی ہے خدا سے، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا، اس کی مرضی کو جاننا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اگر مجھے غلطی کا احساس نہیں ہے تو پھر خدا مجھے کس طرح بچا سکتا ہے؟ وہ خدا مجھ سے پیار ضرور کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بری باتوں کو ترک کر دوں، میں ان راستوں کو ترک کروں، اپنی نیم گرم حالت کو ترک کروں جو کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جب میں اس کو ترک کروں گا تو پھر خدا کہتا ہے کہ تمہارے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ لودیکیا کی کلیسیا کا مسئلہ کیا؟ اتنی امیر، لیکن انہوں نے اپنے اندر پانی کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے کیا کہا کہ میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ یہ اتنا امیر شہر، لیکن انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زندگی کا پانی جو 6 میل دور سے آتا ہے اس کو اس کے اپنے شہر کے اندر پیدا کرے، اس پانی کو نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا انحصار کسی اور پر تھا۔ پانی کی سپلائی بند ہوگی، سارا کچھ بند۔ یہ لودیکیا کی کلیسیا کا حال تھا۔ انہوں نے اپنے اندر خدا کے اس پانی کے چشمے کو پیدا نہیں کیا جو حقیقت میں ہونا چاہیے میرے اندر، اور جو خدا کے کلام کے ذریعے ہے، وہ انہوں نے کسی اور طریقے سے پانی کو حاصل کیا۔ آج اگر آپ مسیحی لوگوں کی حالت دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پادری صاحب سمجھا دیں گے، مجھے ایلڈر صاحب سمجھا دیں گے، یا معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے لہذا وہ سمجھا دیں گے۔ لیکن کیا ہے؟ وہ کسی اور سے چیزیں لے رہے ہیں، کسی اور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے اندر زندگی کے پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوتا، جس طرح لودیکیا کی کلیسیا کے اندر
जारी नहीं हुआ। अजीजों, अगर खुदा को आप में से या उसकी बादशाहत में से चुनाव करना पड़े तो खुदा किसका चुनाव करेगा? खुदा आपसे मोहब्बत जरूर करता है। जब बादशाही, जब लूसीफर और उसके साथ फरिश्ते थे तो खुदा को बादशाही, अपनी बादशाहत या उन फरिश्तों और लूसीफर का इंतखाब करना था। तो खुदा ने किसका इंतखाब किया? खुदा ने अपनी बादशाही का इंतखाब किया और उनको नीचे फेंक दिया। बागे अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने अपनी बादशाही का चुनाव किया या आदम और हवा का चुनाव किया? उसने अपनी बादशाहत का चुनाव किया, आदम और हवा को निकाल दिया। जब यीशु मसीह गुनहगार बन गया क्योंकि उसने मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, जो गुनाह से नावाकिफ था, फिर जब उसे अपने बेटे और अपनी बादशाहत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो उसने अपनी बादशाही का इंतखाब किया और अपने बेटे को सलीब पर लटका दिया। जब खुदा को अपनी कलीसिया और अपने बादशाही में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो खुदा यकीनन अपनी बादशाही कायम रखेगा और उसकी कलीसिया, जो लोग उसके अहकामात की पैरवी नहीं करते, वो उनको वो तर्क कर देगा। लदीकिया की कलीसिया को किस चीज़ की ज़रूरत थी? उनको यबीस जैसी दुआ की ज़रूरत थी कि खुदावंद तू वाकफ है, तू मुझे वाकई बरकत दे। ये इस दुआ की उन्हें ज़रूरत थी। लदीकिया की कलीसिया को दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल की दुआ की तरह दुआ करने की ज़रूरत थी। खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं करूं? लदीकिया की कलीसिया को इस बात की दुआ ज़रूरत थी कि वो यीशु मसीह की तरह दुआ करे, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उनके दाऊद की तरह दुआ करने की ज़रूरत थी, खुदावंद मेरी तलाश कर और मुझे बता कि मैं किन बातों पर काबू पाने की मुझे ज़रूरत है। खुदा का कलाम जिंदा, बामल और धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज है। ये रूह और जिस्म के दरमियान से गुजर जाता है, लेकिन जब अंदर से गुजरता है तो दर्द होता है। मेरे अजीजों, आए हम उस दर्द को महसूस करें, उसको गुजरने दे। इस लदीकिया के शहर की तरह अपने अंदर खुद एतमादी को ना लाएं, एक तरफ रख दे। याद रखें, सब अच्छा नहीं है। चीज़ों को उस तरह देखने की कोशिश करें जिस तरह यीशु मसीह देखता है। अपनी आंखें खोलें ताकि आप वही देख सकें जो यकीनन यीशु देखता है या खुदा आप में देखता है। इसीलिए वो कहता है कि मुझसे सुरमा ले ले, क्योंकि तुझे वो बातें नज़र नहीं आ रही जो मुझे तेरे अंदर नज़र आती हैं। आज मेरी दुआ है कि हम इस लदीकिया की कलीसिया, जो आखिरी वक्त की कलीसिया है, जो ऐसी कलीसिया जिसमें मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसे किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको मुकाशफा 3:14 से 22 आयात में पता चलता है। अगरचा इस लदीकिया की कलीसिया पर 1 घंटा और मैसेज दिया जा सकता है, लेकिन अहम बातें मैंने आपको बता दी हैं। आए हम इन बातों पर गौर करें कि हम किस तरह अपने आप को उसी हालत में देखें जिस हालत में खुदा मुझे देखता है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे। आमीन।